بڑے ائمہ نے ریسرچ کا کام کیا ہے، یہ اختلاف اب حل نہیں ہو سکا. جیسے رفع الیدین کا مسئلہ اختلافی بن گیا، امام کے پیچھے آمین زور سے کہنی ہے آہستہ کہنی ہے، یہ کیا بن گیا؟ اختلافی. ہاتھ یہاں باندھنے یہاں باندھنے، یہ ذہن میں رکھے سینے پہ ہاتھ باندھنا کسی مجتہد سے منقول نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب کے ایک عالم کا بھی کلپ بھی آیا، انہوں نے کہا یہ مکروہ عمل ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا، کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تو وہ اگر میں کہتا نا ہندوستان کے کسی عالم کا، تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو مانتے ہی نہیں حدیثوں کو، حالانکہ غلط بات ہے، کیوں نہیں مانتے بھائی؟ لیکن سعودیہ کے تبھی آپ نے ائمہ حرمین کو بھی دیکھا ہوگا سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے، وہ بھی نیچے ہاتھ باندھتے. تو چاروں اماموں میں کسی کے ناف کے اوپر ہے، کسی کے ناف کے تھوڑا سا اوپر، کسی کا ناف کے بالکل اوپر. ایسا چاروں میں سے کسی کی ریسرچ نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھے جائیں، یہاں یوں کر کے ہاتھ باندھے جائیں. خیر جو باندھتے ہیں ہمیں ان سے کوئی چڑ نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے، یہ الزام غلط ہے. کیونکہ حدیثیں میں ہوتا نا تو یہ چار اتنے بڑے بڑے مجتہدین جن کو پوری امت نے، جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے، ان کو تو حدیثیں زیادہ پہنچی تھیں اور حدیث کی سند کی تحقیق یہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے، یہ قائل ہوتے اس کے. تو ابن خزیمہ کی جو روایت ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی، وہ صحیح روایت نہیں ہے. مصیبت آج کل یہ ہے کہ آپ کا جو مذہب ہوتا ہے آپ وہ حدیث کو لازمی صحیح کہنا ہے مارکیٹ میں جو چل رہا ہے، اور جو مخالف کی دلیل ہے وہ لازمی کیا ہے؟ پہلی نظر میں ہی ضعیف ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. خیر، تو ان چاروں اماموں میں جب اختلاف کچھ باقی رہ گیا تو امت کے بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا کہ بھائی اب یہ اختلاف ختم کرنا ممکن بولو نہیں ہے، کیونکہ صحابہ میں یہ اختلاف تھا. کوئی یہاں ہاتھ باندھتا، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا. صحابہ میں صحیح حدیث سے ثابت ہے ایک صحابی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہے صحیح سند سے کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو امام مالک نے کہا کہ بھئی مدینہ والے جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی کی آخری نماز تو انہوں نے دیکھی ہے، تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہوں. ٹھیک ہے ہاتھ باندھنے والی حدیثیں ہیں لیکن وہ پرانے زمانے کی ہیں. مدینہ کس کو فالو کر رہا ہے؟ نبی کے آخری عمل کو فالو کر رہا ہے، تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز. تبھی مالکیہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہاتھ چھوڑ کے. اب کبھی ہمیں ہاتھ چھوڑا ہوا بندہ نظر آ جائے نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں اشکال ہوتا ہے یار ساری دنیا تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہی ہے، یہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تو ہم بجائے اس کے کہ بولیں یہ مسلم ہے یا میں مسلم ہوں، تو کیا مطلب وہ غیر مسلم، وہ ہندو ہے وہ؟ تو ان شارٹ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فقہ مالکیہ کو فالو کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ یعنی مالکی ہیں. یہ کیا مطلب؟ یہ امام مالک کی جو تحقیق ہے اس کو زیادہ اس پر اعتماد کرتے ہیں. حدیثوں میں تو سب کچھ ملے گا آپ کو. جب سب کچھ ملے گا تو کسی نے ایک حدیث کو ترجیح دی، دوسری میں تعویل کی، کسی نے دوسری کو ترجیح دی، اس والی حدیث میں تعویل کی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور یار بہت سے نئے لوگ آ جاتے ہیں تو پرانی مثال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ٹاپک منجی ٹھک جائے، اس ٹاپک کی ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے، پروگرام بڑے نہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک لشکر کو روانہ کیا. خوب غور سے سننا تاکہ یہ فرقہ واریت کے نام پہ جو گند پھیلایا جا رہا ہے نا معاشرے میں، پہلے فرقہ واریت پھیلائی جا رہی تھی لیکن صاف پتہ چلتا تھا یہ فرقہ پرست ہے. اب لیبل لگایا جا رہا ہے اتحاد امت کا، لیبل چینج کر دیا لیکن فرقہ واریت پہلے سے زیادہ پھیلائی جا رہی ہے. لیبل چینج ہو رہا ہے اب خالی، یعنی اس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف لشکر روانہ کیا. صحابہ کرام کا توجہ ہے نا آپ کی میری طرف. جب لشکر روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. اب صحابہ کے پاس اس سے زیادہ صحیح حدیث کوئی ہو سکتی تھی؟ اس کی تو کوئی سند بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ سن رہے ہیں نبی کے زبان اقدس سے. جتنے بھی صحابہ تھے نبی نے سب کو کہا عصر کی نماز جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ تمہیں پڑھنے کی اجازت. جملہ کمپلیٹ کریں نہیں ہے. اللہ کی قدرت کے جب راستے میں وہ گئے ہیں تو نماز قضا ہونے لگی، دیر ہو گئی ان کو مقام تک پہنچنے میں. اب صحابہ پریشان ہو گئے، بھائی اب پڑھیں گے نہیں پڑھے؟ بعض حضرات نے کہا بھائی نبی کا آرڈر ہے نہیں پڑھنی، قضا کریں گے نماز، کیونکہ ہم تو نبی کے حکم کے محتاج ہیں. ہم پڑھتے کیوں تھے؟ نبی نے حکم دیا تھا نا، تو جب نبی نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو چھوڑیں گے ہم. دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں بھائی، نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دو. آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں کہ بھائی یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہو، دیکھو بیٹا وہیں پہ نماز پڑھنا، راستے میں خطرہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو مطلب یہ آپ کو یقین ہے کہ عصر تک پہنچ جائے گا.
قضا کرنے کی تھوڑی اجازت ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو. درمیانی تو عصر کی نماز ہے، اس کی تو خاص تاکید ہے. تو نبی کا حکم تو یہ ہے، لیکن نبی کا مقصد یہ بولو نہیں تھا. نبی عالم الغیب تھوڑی ہے، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ قضا کر لیں گے. تو اس لیے ہم پڑھیں گے. اب دو جماعتیں بن گئیں، ایک نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے، دوسرے نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے. دونوں کا مقصد کیا؟ خواہش نفس تھا. اب اگر وہ دونوں پھٹا شروع کر دیتے وہاں پہ کہ تو حدیث کا منکر ہے، معاذ اللہ نقل کفر منجن بیچ رہے ہو تم لوگ، ہمارے پاس صحیح حدیث ہے، نبی نے کہا ہے کہ نہیں پڑھنی، بس ہم نہیں پڑھیں گے. اور جو نہیں پڑھے گا ہمارے ساتھ، جو پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ حدیث کا منکر ہے، وہ گمراہ ہے، وہ جہنمی فرقوں میں ہے. اس سے فرقہ واریت کم ہوتی ہے بڑھتی؟ بولتے کیوں نہیں؟ لڑائی پیدا ہوتی، پھڈا پیدا ہوتا. جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی، انہوں نے کہا بھائی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اب نبی موجود تو ہے نہیں کہ ہم ان سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ کا مطلب کیا تھا. رابطہ بھی نہیں ہے، کوئی فون بھی نہیں تھا اس زمانے میں. دوسرے فریق نے کہا بھائی ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ نبی کا یہ مفہوم نہیں تھا، وہ تو ہمیں آسانی کے لیے نبی نے حکم دیا تھا، راستے میں خطرات ہوتے ہیں، قضا تھوڑی ہو سکتی ہے، ہمیشہ پڑھی ہے بھائی، تو آج بھی پڑھیں گے ہم. انہوں نے پڑھ لی. اب انہوں نے نہیں پڑھنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ تم تو مطلب ہی نہیں سمجھتے حدیثوں کا، تمہارے مطلب کھوپڑی میں سینس. آج کل فروعی مسائل میں اسی طرح چیلنج کیا جاتا ہے نا. جب فروعی مسائل میں اختلاف کو ذکر کیا جاتا ہے تو مذہبی اسکالر کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے، بدتمیزی والا. تو صحابہ میں سے جن کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی، جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی. دو مکتب فکر وجود میں آ گئے کہ نہیں آ گئے اس لحاظ سے وقتی طور پہ. اچھا دونوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھی، یہ بھی ذہن میں رکھیں. جب وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان کی اقتدا نہیں کی ہے، ان کا خیال تھا یہ غلطی پر ہے. جب ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی تو دوسرے نے یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا بھائی نبی کا مقصد، نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی ہے تو ہم کیسے پڑھ لیں. تو وہاں کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ہی نہیں پڑھتے، یہ تو ویسے ہی کیا ہیں گمراہ ہیں. بھائی کیسے پڑھے؟ ان کی رائے یہ کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، اس لیے نہیں پڑھی انہوں نے نماز. تو میری اگر رائے یہ ہے کہ یہ والا مکتبہ فکر سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، یا ایسے نماز پڑھتا ہے کہ میری رائے کے مطابق وہ شرائط ہی نماز کی پوری نہیں ہوتی، تو میں نہیں پڑھوں گا. آپ مجھے کیوں گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہے ہیں کہ پڑھو اس کے پیچھے آپ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے؟ اس سے فرقہ واریت تھوڑی ختم ہوگی. فرقہ واریت کیسے ختم ہوگی؟ جو صحابہ کا ایٹیٹیوڈ تھا، جس نے پڑھنی ہے پڑھ لے، نہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھے. کسی نے گن رکھ کے دوسرے کو نہ پڑھوانے کی کوشش کی اور نہ چھڑوانے کی کوشش کی. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ خدا کی قسم قدر کر لو ان باتوں کی، قدر کر لو، قدر کر لو ان باتوں کی. یہ جو آج کل نئے نئے اسکالر جراثیم پیدا کر رہے ہیں نا، یہ بہت خطرناک جراثیم ہے، ان سے تم گمراہ ہو جاؤ گے. پھر کیا ہوا؟ جب یہ فریق نبی کی خدمت میں پہنچا ہے، واپس نبی کو اطلاع دی گئی کہ ایک نے ایسا کیا دوسرے نے ایسا کیا. نبی نے کسی کو ملامت بولو نہیں کی. یہاں سے فقہا کو ایک اصول مل گیا قیامت تک کے لیے، بھائی حدیث کی تشریح میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف، دیکھو جن صحابہ نے نماز چھوڑی انہوں نے حدیث کے الفاظ لیے، ایسا ہی ہے نا. جنہوں نے نماز پڑھی کیا انہوں نے حدیث نہیں لی؟ انہوں نے لی. انہوں نے حدیث میں تعویل کی، انہوں نے کہا حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی یہ مطلب؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہے ہیں اثر کی حفاظت کرنی ہے، تو قرآن کا بھی تو حکم ہے نا، اس کو بھی تو فالو کرنا ہے. اب اگر کوئی ہمارے سامنے حدیث کا ریفرنس پیش کرتا ہے اور ہمارے خلاف جاتا ہے، ہم کہتے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، تو 2 فٹ توے پر اچھلنے شروع کر دیتا ہے وہ کہ دیکھو نبی کی حدیث آئی، بجائے سینے سے لگانے کے فوراً کہہ رہے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یعنی یہ بتائیں گے ہمیں کیا مطلب ہے. اور بھائی ہم جو مطلب دوسرا بتا رہے ہیں وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں دیگر دلائل کو بھی تو دیکھو، قرآن کو بھی تو دیکھو، حدیث متواتر کو بھی تو دیکھو. اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی رائے کو زیادہ ترجیح دی ہے جنہوں نے نماز پڑھی ہے. انہوں نے کہا انہوں نے کیا کیا ہے کہ حدیث کا ایسا مفہوم بیان کیا کہ وہ حدیث دیگر حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے میچ کر گئی ہے. وہ زیادہ
ان کا مذہب ثواب سے سواد والا ثواب یعنی درستگی کے زیادہ قریب تھا. تو یہی امام حنیفہ کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی حدیث آتی ہے چاہے صحیح حدیث ہو, وہ قرآن اور احادیث مشہورہ متواترہ پہ پیش کرتے ہیں. اگر اس کے موافق ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اس میں تعویل کر دیتے ہیں. تو یہ اس حدیث سے ہمیں زندگی بھر کے لیے ایک اصول پتہ چل گیا. بھائی قرآن و سنت میں اگر نیت اللہ رسول کی ماننی ہے, دائیں بائیں جانا مقصد نہیں ہے, اپنی خواہشات کی پیروی مقصود نہیں ہے, تو پھر اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے, اور اس کی بیس پہ نہ انسان جہنم میں جاتا ہے بلکہ اس کی بیس پہ ہوتا کیا ہے, نبی کا حکم صحیح حدیث موجود ہے, اذا اجتہد المجتہد, جب کوئی اجتہاد کرتا ہے, مجتہد عام آدمی نہیں, مجتہد اجتہاد کرتا ہے, فإن اخطأ فلہ اجر, غلطی کرے گا پھر بھی اجر ملے گا, وإن اصاب فلہ اجران, درست نتیجے تک پہنچے گا 2 اجر ملیں گے اس کو. ہم کہتے ہیں دونوں صحابہ میں سے ایک نے صحیح کیا دوسرے نے غلط کیا, لیکن جس نے غلط بھی کیا نیت ٹھیک تھی ان کو یہی سمجھ میں آیا تو غلط کے باوجود ان کو اجر ملا, اور جنہوں نے صحیح کیا تو ان کو کتنے اجر ملے, بولو 2 اجر ملے. لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ نہ انہوں نے ان پہ طعنہ تشنیع طنز کیا, نہ انہوں نے ان پہ طنز کیا. اب ہوا یہ کہ چاروں اماموں نے جب اجتہاد کیا تو اس کے نتیجے میں بھی یہی ہوا ہے کہ بہت سے مسائل میں آپس میں کیا ہو گیا, اتفاق. مثال کے طور پر اس مسئلے میں اتفاق ہو گیا کہ حالت اقامت میں حضر میں 5 نمازیں اپنے ٹائم پہ پڑھی جائیں گی, 2 نمازیں اکٹھی نہیں کی جائیں گی. سفر میں 3 امام اس کے قائل ہوئے کہ 2 اکٹھی کی جائیں گی. امام صاحب نے کہا کی جائیں گی, مگر کس طریقے سے, قضا کر کے نہیں, بلکہ ظہر کو آپ عصر کے قریب لے کے جائیں گے, پھر پڑھیں گے, پھر عصر کو مقدم کریں گے. انہوں نے حدیثوں میں یہ مفہوم کیوں بیان کیا, وہی اصول تھا ان کا, بھائی پہلے کس پہ پیش کرو, قرآن پہ. تو قرآن تو ہر نماز سفر ہو یا حضر اپنے ٹائم پہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے آپ کو. تو انہوں نے کہا اس طریقے سے جمع کی جائیں گی. اب کیا ہوا, اسی طرح صدقہ فطر میں اختلاف ہوا. امام ابو حنیفہ نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ آٹا دے دو کسی غریب کو, تو اگر کوئی پیسے دے دے تو بھی ٹھیک ہے, مقصد تو پورا ہو گیا. تینوں اماموں نے کہا نہیں بھائی مقصد نہیں, حدیث میں جب آٹا ہے تو ہم کیا دیں گے, آٹا ہی دیں گے. لہذا آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہوگا جب وہ عید کے دن فطرانہ دیتے ہیں تو آٹے کی تھیلیاں لے کر آتے ہیں عیدگاہ میں, دیکھا ہوگا نا جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں. ہمارے یہاں ڈائریکٹ پیسے جمع کرا دیتے ہیں, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے. اب کیا ہوا, امام شافعی کی رائے ہوئی کہ بھئی ہاتھ یہاں باندھے جائیں, امام حنیفہ کی رائے ہوئی ہاتھ یہاں باندھے جائیں, امام مالک کی رائے ہوئی کہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں. تو یہ سب چیزیں حدیثوں میں ہمیں ملتی ہیں. امام شافعی کی رائے رکوع میں جاؤ تو ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھو, رفع الیدین کرو. امام حنیفہ کی رائے ہوئی عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث ہے کہ بھئی صرف تکبیر تحریمہ میں کرو, اس کے علاوہ نہیں کرو, اور اس نماز کو عبداللہ بن مسعود نے نبی کی نماز قرار دیا. تو امام صاحب نے دلائل کے تانے بانے ملا, انہوں نے کہا میری نظر میں یہ آخری نماز ہے نبی کی, اس پہ قرائن ہے ان کے پاس, بہت مضبوط قرائن ہے. اب جب یہ مکاتب فکر بن گئے تو جس نے امام شافعی کو فالو کیا وہ رفع الیدین کر رہا ہے, جس نے امام حنیفہ کو فالو کیا وہ نہیں کر رہا. اب اس میں یہ کہنا کہ وہ حدیث کو مانتا ہے وہ حدیث کا منکر ہے, یہ ہے جہالت. اٹ از کالڈ, یہ اس کا مطلب ہے آپ کو ایک ادھر کے دلائل معلوم ہے ادھر کے معلوم نہیں ہے, یہ آپ کی کھوپڑی میں آ نہیں رہے, اپنی جہالت کو دوسروں پہ آپ تھوپ رہے ہیں. سمجھتے نہیں ہے نا بات. امام صاحب کا جو مذہب ہے رفع الیدین نہ کرنے میں بہت مضبوط مذہب ہے. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد لکھتے ہیں کہ زیادہ تر صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اس پہ میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں حوالے, لیکن ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے رفع الیدین, ایسا نہ ہو میرا پورا بیان وہ رفع الیدین کا کلپ نکال کے آگ لگا دیں اس میں. دونوں طرف دلائل ہیں. تو امت نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ کام اب ہو چکا ہے, فقہ مرتب ہو گیا, اب جو جس کو فالو کرے. زیادہ تر ہوا یہ کہ جو مکاتب فکر کے لوگ جس علاقے میں اسلام لے کر گئے تو غیر مسلم آٹومیٹیکلی اسی فقہ میں داخل ہو گئے. اب چونکہ ہندوستان میں جو اسلام آیا تو کوفہ اور بصرہ سے آیا ہے. کوفہ بصرہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی کے شاگرد رضی اللہ ان کے زیادہ شاگرد تھے, وہ اسلامی خلافت کا ذریعہ تھا. تو وہاں سے اسلام دنیا بھر میں پھیلا, پورا ہندوستان. تو وہ نمازیں بھی وہی والی آ گئیں ساری, بغیر رفع الیدین والی. تراویحاں 20 رکعتیں آ گئیں, سمجھ رہے ہو. ازبکستان میں بھی وہی, ایران میں بھی, افغانستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی. تو میجورٹی جو تھی وہ وداؤٹ رفع الیدین نماز پڑھنے لگی. اور چونکہ یہ امام حنیفہ کی رائے تھی تو اس مکتبہ فکر کو کیا کہا جانے لگا, بولو حنفی. اب اگر اس کو ہم مسلم کہتے, اس کا مطلب جو رفع الیدین کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں, غیر مسلم. تو یہ کوئی عقل کی بات ہوتی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں نا نہ حنفی نہ شافی, ہم تو صرف مسلم ہیں. ابے تو پاگل ہے,
تو پاگل ہے, تو منجن بیچ رہا ہے. بھائی ہم حنفی ہیں, شافعی اور مالکیہ کے مقابلے میں حنفی ہیں. غیر مسلم کے مقابلے میں کوئی حنفی شافعی نہیں ہوتا, اس میں ہم کیا ہیں, اس میں تو مسلم ہیں سارے. تبھی ہم بلا وجہ اپنے آپ کو نہ دیوبندی کہتے ہیں نہ حنفی کہتے ہیں. کبھی دیکھا ہم نے بلا وجہ دیوبندی حنفی خام خواہ کی؟ جب بھی کوئی پوچھے بھائی ہم مسلمان ہیں ماشاء اللہ سب لوگ. جہاں ضرورت پڑتی ہے, جیسے رشتہ لینے کے لیے گئے تو اگلا پوچھے گا تو دیوبندی ہے بریلوی؟ آپ نے کہا میں مسلم ہوں, علمی کتابی ہوں, تو وہ کہے گا تو کیا ہے بھائی, تو تیجا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ کہے میں نہیں کرتا, تو بولنا دیوبندی ہوں. پھوٹتا کیوں نہیں منہ سے؟ یا تو دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے, یہ دونوں نہیں کرتے. کیا خیال ہے بھائی؟ یا تو دیوبندی ہے یا کیا ہے, اہل حدیث ہے. کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو کیوں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے بھائی تو؟ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں لڑکی والوں سے آپ کیا ہیں, وہ کہیں میں ہم مسلم ہیں. او بھائی مسلمان کیا میں ہندو لگ رہا ہوں آپ کو شکل سے؟ آپ تیجا کرتے ہیں, ہاں جی کرتا ہوں. آپ ربیع الاول کو عید مناتے ہیں, ہاں جی. تو بولو منہ سے. ان شارٹ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بریلوی کہا جاتا ہے. فرقواریت تو جب پھیلتی کہ جب ہم بلا ضرورت ان ناموں کو استعمال کر رہے ہوتے خام خواہ میں. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی اپنے نام کے ساتھ بلا وجہ کا حنفی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا شافی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا دیوبندی لگایا ہوا ہے, بلا وجہ کا اہل حدیث لگایا ہوا ہے. یہ تو بلا وجہ کا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یار بلا جہاں ضرورت ہوگی وہاں یہ نام استعمال کیا جائے گا, جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں یہ نام استعمال نہیں کیا جائے. اور جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے, کہیں بھی منسوب نہیں ہے, اس کا مطلب وہ بالکل فارغ ہے. اس کا مطلب وہ, کیونکہ جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے چلے آ رہے ہیں وہ یا تو یہی ناموں سے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے جو اہل حق ہے وہ ہمیشہ رہیں گے. تو آپ جب نئی چیز مارکیٹ میں لا رہے ہو تو آپ کبھی بھی اہل حق میں شامل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے جلدی اب ہو گیا تو اب کیا کروں, پھر اس کو جلدی سے نمٹاتا ہوں میں جلدی سے اس ٹاپک کو. تو یہ جو سنیوں کے 4 مکاتب فکر تھے نا, ان میں وہ اختلاف نہیں ہے جو شیعہ اور سنی کا اختلاف ہے, کیونکہ یہ سب قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو مانتے ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, سب بدعت کے خلاف ہیں. تھوڑے تھوڑے ان میں آگے جا کے اختلاف آتے ہیں. تو اس اختلاف کو ختم کرنا اب پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اگر پاسبل ہوتا تو اتنے بڑے بڑے ائمہ اور ان کے شاگرد ختم کر چکے ہوتے. اب امت نے کیا کیا کہ بھائی اب بجائے اس کے کہ وہی بحثیں دوبارہ ہوں, امت کی صلاحیتیں جہاد کے میدانوں میں اور بے حیائی کے خاتمے اور بدعت کے خاتمے میں خرچوں. امت کے علماء صلحاء نے فتویٰ دیا بھائی اب کیونکہ ہماری نظر میں اہل سنت والجماعت وہ حق پرست فرقہ ہے, وہ اہل حق میں سے ہیں, تو سنی جو ہے ہماری نظر میں, کیونکہ حدیث میں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا. تو شیعہ حضرات چونکہ صحابہ کو نہیں مانتے, تو ہماری رائے یہ کہ بھائی ہم نجات یافتہ فرقہ کس کو سمجھتے ہیں؟ سنیوں کو. ہاں ہم لڑائی کے قائل نہیں ہیں کہ شیعوں کو جا کے تنگ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ آپ کی رائے سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو میں نے بتایا 100 دفعہ اختلاف کرے, اس سے پھڈا نہیں ہوتا. پھڈا جب ہوتا ہے جب آپ منہ پہ جا کے کسی کو برا بلا کہنا شروع کر دو, یا ہر وقت بیان میں آپ ان کو برا بلا کہہ رہے ہو. اپنی علمی رائے بیان کر دیں, اس کے بعد کیا ہو جائیں آپ خاموش. جس نے آنا ہوگا آ جائے گا, نہیں آنا ہوگا تو چھوڑو رہنے دو. کیا خیال ہے بھائی؟ فرقواریت جب پیدا ہوگی جب آپ اس کو برا بلا کہیں گے. آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ کی رائے, آپ نہیں عمل کریں, آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں, آپ جو ٹھیک ہے جیسے ہمیشہ سے ہوتا رہے. کہیں بھی لڑائی کی کوشش ہوئی ہے تو علماء نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. لڑائی بھی ناجائز ہے, اور وہ طریقہ جس سے لڑائی پھیلے, ممبروں پہ نام لے کے مخالفت کرنا, ممبروں پہ نام لے کے برا بلا کہنا. آپ کہ میں تو لڑائی نہیں کر رہا, تو بھائی ذریعہ تو بن رہے ہو نا. ایک آدمی اپنی ساس یا سسر کے خلاف ممبر پہ بیٹھ کے بولتا رہتا ہے, جب وہ آئے گریبان پکڑے مارا انہوں نے اس کو, سالوں نے مارا, تو کہہ رہے میں نے آج تک تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, تم پتہ نہیں کیوں مجھے مار رہے ہو, میں تو ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہوں, میں نے کبھی تمہیں نہیں کہا کہ لڑائی کرو. کہہ رہے بھائی تو لڑتا نہیں ہے لیکن تو باتیں کر رہا ہے کہ لڑوانے والی. تو بعض لوگ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو شیعہ سنی لڑائی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے. جو ان کا عقیدہ ہے بھائی وہ ان کو کرنے دو. آپ محبت والے انداز سے دلائل کی سے لوگوں کو بتا دو بھائی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے غلط ہے, تمہاری مرضی, ادھر چلے جاؤ ادھر آ جاؤ. یہ طریقہ صحیح ہے. تبھی ہم سے ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں, شیعہ بھی ملتے ہیں, اہل حدیث بھی ملتے ہیں, ہر طرح کے. ہم حالانکہ میں تو دلائل سے بات کرتا ہوں کہ بھائی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے, یہ لڑنے بڑھنے والی بات بولو نا, کیا ہو گیا نہیں ہے. ملک میں پھٹے پہلے کم میں چل رہے. اچھا آگے چلتے ہیں ہم جلدی جلدی سے لگاتا ہوں آگے. کیا اگر فارورڈ کا بٹن دبایا ہوا ہے میں نے. اب اہل سنت والجماعت جو تھے, یہ جنہوں نے یہ چاروں امام جو ہیں, حنفی, امام حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام حنبل, یہ چاروں ریسرچر تھے, بہت بڑے محقق, پوری دنیا نے مانا ان کو. تب علماء نے کہا کہ بھائی دیکھو اب
اب بجائے ادھر ادھر جانے کے نا کوئی پانچویں چیز نکالنے کے، یہ پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں، پوری دنیا کے بڑے بڑے علامے، علماء، بزرگان دین، صلحاء، انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ بھی کیا کرو، اچھے بچوں کی طرح انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو برا بولو مت کرو۔ یہاں لوگ ایک آدھ کہتے ہیں کہ میں ان چاروں کو فالو کروں گا، جو مجھے لگے گا قرآن و سنت کے مطابق اس کو فالو کروں گا۔ یہ بھی بولنے کی حد تک بہت اچھی بات ہے، لیکن تیری حیثیت کیا ہے کہ تجھے لگے گا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ اپنی جہالت کا اعتراف کر کیوں نہیں لیتے کہ میرے پاس علم کامل نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں مان لیتے؟ ہر آدمی فنٹر کیوں بنا ہوا ہے؟ میری نظر میں، یہ تیری نظر ہے کیا؟ تو نے کتنے سال علم حاصل کیا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے بحث کی نا کوئی اختلافی مسئلے پر، تو انہوں نے دلائل کے انبار لگا دیے، جیت گئے مناظرہ۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے علامہ ہو کر امام حنیفہ کو فالو کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یعنی آپ اتنے بڑے علامہ اور ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہو؟ یار اتنا علم آپ کے پاس، لاجواب کر دیا۔ انہوں نے کہا مجھے تجھ پہ حیران ہوئی، آتا کچھ بھی نہیں ہے اور مجتہد بنا بیٹھا ہے کہ میری اپنی تحقیق۔ صحیح ہے نا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ انہوں نے کہا، اس بندے نے کہا کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے اور پھر بھی فالو کس کو کر رہے ہو؟ اپنی تحقیق پہ اعتماد نہیں کر رہے، ابو حنیفہ کی تحقیق کو فالو کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا مجھے تجھ پہ اپنے سے زیادہ اعتراض ہے کہ تجھے آتا کچھ بھی نہیں ہے، ایک گھنٹے میں پتہ چل گیا کہ تو اتنا پانی میں ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں میں نے خود تحقیق کرنی ہے۔ تحقیق خود وہ کرے جو تحقیق کا اہل ہو۔ کچھ مسائل تو ایسے ہیں قرآن و سنت نے بالکل واضح بیان کر دیے، ان میں تو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان میں چاروں اماموں کا اختلاف بھی نہیں ہوا ہے۔ آگے جب ڈیپتھ میں جائیں گے، آپ گہرائی میں جائیں گے، تو پھر چھوٹے چھوٹے مسائلوں میں رائے کا اختلاف ہوگا۔ ہم ان مسائل کی بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے مسائل کی بات نہیں کر رہے۔ اب آپ کو میں امام حنیفہ کو فالو کرتا ہوں اس لیے میں ایک خدا کا قائل ہوں۔ ابے بھائی، ایک خدا کے قائل تو یہ تو قرآن نے بہت واضح بیان کر دیا، اس میں ابو حنیفہ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں چونکہ 5 نمازیں فرض ہیں میں اس لیے مانتا ہوں کہ ابو حنیفہ نے کہا ہے، او بھائی یہ تو بہت واضح اسلام کا حکم ہے۔ آپ کہیں میں نبی کو آخری نبی اس لیے مانتا ہوں، امام حنیفہ کہہ کے چلے گئے تھے، او بھائی امام حنیفہ اگر نبی کو آخری نہ مانتے تو ابو حنیفہ ہی نہ ہوتے وہ۔ یہ تو واضح مسائل ہیں۔ بات ہے کہ جب دونوں طرف حدیثیں ہوں، قرآن کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، حدیث سے کچھ اور نکل رہا ہے، دونوں طرف حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس میں کس رائے کو ترجیح دینی ہے، کس میں تعویل کرنی ہے، یہ ہر نتھو پھتو کا کام نہیں ہے۔ ورنہ آپ قرآن و سنت کو اگر تختہ مشق بنا دیں تو وہی ہوگا جو جناب پروفیسر غامدی صاحب نے ایک شروع کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں کسی امام کو نہیں مانتا اس سینس میں کہ کسی کو فالو نہیں کروں گا، میری اپنی تحقیق ہے۔ پھر اس تحقیق کو آپ دیکھیں، ابھی ان کا نیا کلپ مارکیٹ میں آیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو عدت ہے نا، قرآن نے کہا ہے کہ 3 حیض اور 4 مہینے 10 دن، ایکچولی اس لیے تھا کہ جب شوہر کی ڈیتھ ہو جائے تو پتہ یہ یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو، تو 4 مہینے 10 دن جو عدت رکھی گئی ہے وہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، تاکہ وہ کہیں اور نکاح نہ کرے۔ لیکن اب الٹرا ساؤنڈ سے اور مشینوں سے پتہ چل جاتا ہے، لہذا 4 مہینے کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت، یہ غامدی صاحب کی رائے ہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ وہ کہتے ہیں اب 4 مہینے 10 دن کی عدت کی ضرورت نہیں ہے، بندہ مرا، خاتون گئی الٹرا ساؤنڈ کروایا، ڈاکٹر نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، چلو بھائی شادی کرے وہ کہیں اور۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور دلیل میں انہوں نے یہ آیت پیش کی ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر کسی عورت کو حمل ہے، شوہر مر گیا اور بچہ پیدا ہو گیا تو فوراً عدت کیا ہو گئی؟ ختم۔ انہوں نے کہا اصل مقصد کیا تھا؟ اب دیکھو آیتیں ہر ایک کے پاس ہیں اور عوام بڑی متاثر ہو رہی ہے، لیکن چاروں اماموں کا، پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ 100% پتہ چل جائے نا کہ پیٹ میں بچہ نہیں ہے، پھر بھی 4 مہینے 10 دن گزارنے پڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ 90 سال کی بڑھیا پہ بھی عدت فرض ہے۔ اور غامدی صاحب نے کتنی بڑی گڑبڑ کر دی۔ اگر یہی کانسیپٹ ٹھیک ہے، بچہ جب پیدا ہو جائے تو عدت ختم، تو بچے والی عورت کو اسلام نے اس عدت سے مستثنیٰ کیا ہے اصل میں۔ لیکن اصولی طور پہ دیکھا جائے تو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا، تو پھر قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ جس عورت کے پیٹ میں حمل ہو وہ جب بچہ جنے گی تو عدت پوری ہو جائے گی؟ بھائی جب پتہ چل گیا کہ حمل ہے تو پھر تو اس کو تو فوراً شادی کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جو مرا ہے اسی کا بچہ ہی ہے۔ اب دوسرا بچہ آ سکتا ہے ایک بچے کے بعد پیٹ میں؟ میڈیکل سائنس تو کہتی ہے کہ جب پیٹ میں بچہ ہوگا تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، دوسرا بچہ پیدا اس سے جڑواں بچے ایٹ اے ٹائم ہی، میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا، ایک ہی وقت میں جڑواں کا حمل ٹھہرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچہ کا حمل آج ٹھہرا اور ایک کا 1 ہفتے بعد۔
تو اس سے تو ہونا یہ چاہیے کہ غامدی صاحب یہ فتویٰ دیں کہ جس عورت کے حمل ٹھہر گیا, شوہر مر گیا اور سب کو پتہ چل گیا کہ پیٹ میں بچہ ہے, پہلا 2 دن کا نہیں ہے بلکہ پتہ چل گیا, تو پھر عدت وضع حمل نہیں ہونی چاہیے, بلکہ فوراً شادی کرے, کیونکہ اب نسب میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی. سب کو پتہ ہے یہ پرانے والے کا بچہ ہے, نیا اگر اس عورت سے بیوی بنا کے ریلیشن قائم بھی کرتا ہے تو بچہ نئے کا نہیں ہوگا, بچہ کس کا ہے؟ پرانے کا ہے. تو نسب میں کوئی خلل پیدا ہو رہا ہے. لیکن غامدی صاحب بھی میرا خیال اس کے قائل نہیں ہیں, وہ بھی کہیں گے نہیں, قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب تک بچہ عورت جن نہیں لیتی وہ کہیں اور شادی نہیں کر سکتی. تو غامدی صاحبی کے اصول کے مطابق, غامدی صاحب نے جس اصول کی بیس پہ مسئلے کی بنیاد رکھی ہے وہ اصول کیا ہو گیا؟ بولو نا, ختم. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر 4 اماموں کو فالو نہیں کرو گے تو جناب غامدی صاحب کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو, اور اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آئیں گی. اور ایک اور میرا سوال ہے جناب پروفیسر غامدی صاحب سے کہ اگر عدت کا مقصد یہی تھا, یہ بھی ہے عدت کا مقصد, لیکن صرف یہ نہیں ہے, صرف یہ نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں گا ہے کیا. اگر عدت کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ پتہ چل جائے کہ بچہ نہیں ہے. اب غامدی صاحب کہتے ہیں ایک عورت کو طلاق ہوئی, قرآن کہہ رہے 3 حیض, یہی کہہ رہے ہیں نا قرآن, 3 حیض گزرے بغیر وہ عورت کہیں شادی نہیں کر سکتی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, وہ غامدی صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ حمل نہیں ہے, لہٰذا اگر الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل گیا یا اور کسی ذریعے سے 100% یقین ہو گیا کہ حمل نہیں ہے تو جہاں چاہے شادی کرے وہ. ہم کہتے ہیں نہیں, 100% پتہ چل جائے پھر بھی جب تک 3 حیض نہیں گزریں گے. اور ہم نہیں کہہ رہے, صحابہ, تابعین, سارے ائمہ, مجتہدین سب یہی کہہ رہے ہیں. میرا سوال غامدی صاحب سے یہ ہے کہ اگر حیض کا مقصد یہ تھا کہ پتہ چل جائے اس کے بچہ نہیں ہے تو اس کے لیے 3 حیض کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے, وہ 1 حیض سے بھی پتہ چل جاتا ہے. جب عورت کو طلاق ہوئی, اس کو پورا حیض کا پیریڈ آیا, اس کے بعد تو حمل والی عورت کو حیض آتا ہے, 7 دن تک حیض آتا رہا, اس کو مینسز کا بلڈ آتا رہا. پوری دنیا کے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ پریگننسی کے ہوتے ہوئے حیض نہیں آتا. تو پھر 1 حیض قرآن کو چاہیے تھا, عدت رکھ دیتا, 3 حیض کے تکلف کی ضرورت نہیں تھی. بلکہ قرآن اور پورا حیض بھی نہ گزرنے دیتا, قرآن کہتا ہے 2-3 دن کا بھی حیض آ گیا نا, بس پتہ چل گیا بچہ نہیں ہے, کہیں اور شادی کرا دو اس کی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ائمہ کرام نے جو فتویٰ دیا نا 4 اماموں کو فالو کرو, وہ اس لیے کہ تاکہ 5واں غامدی صاحب جیسے کوئی امام نہ آ جائے جس کو آپ کو فالو کرنا پڑے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ورنہ ایک غامدی نہیں ہے, غامدی صاحب کے نام پہ بہت سارے غامدی مارکیٹ میں مختلف ناموں سے چل رہے ہیں یوٹیوب پہ. تو آپ قرآن و سنت کے نام پہ دے دنادن منجن بکے گا, دے دنادن منجن. اور چلیں ہم آگے, غامدی صاحب سے ایک اور سوال ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے واللائی لم یئسنا, واللائی لم یحزن, وہ عورت جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا, وہ نابالغ بچیاں ہوتی ہیں. عرب میں رواج تھا نابالغ بچی کا بھی نکاح کر دیا کرتے تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نابالغ بچی رخصت ہو کے چلی گئی, اب اگر اس کو طلاق ہوگی تو بھی وہ 3 مہینے عدت گزارے گی, کیونکہ اس کو حیض بولو نہیں آتا. تو وہ اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. اس کی 3 مہینے عدت گزارے گی وہ, حالانکہ وہ نابالغ ہے, اب اس کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا, اس میں پریگننسی کا امکان ہے ہی نہیں. پریگننسی بالغ لڑکیوں کو ہوتی ہے, نابالغ کو نہیں ہوتی. عرب میں رواج تھا کہ نابالغ بچی اگر جو ہے وہ بچی نابالغ ہے لیکن صحت مند ہے وہ, تو اس کا نکاح کر کے رخصتی بھی کر دیتے تھے وہ لوگ. اسی کنڈیشن میں اگر عورت کو طلاق ہوتی ہے تو بھی کتنے 3 مینسز نہیں آ رہے تو 3 مہینے عدت. اور ہم آگے چلتے ہیں, واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم. ان ارتبتم کا مطلب اگر تمہیں شک ہو, یہاں بھی غامدی صاحب نے شک کا مطلب میں ڈنڈی مار دی. قرآن کہہ رہے ہیں ان عورتوں کے بارے میں تمہیں اگر شک ہے, پتہ نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے, تو پھر ہم تمہیں مسئلہ بتاتے ہیں کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں, جن کی ایج زیادہ ہو گئی ہے, اب انہیں حیض آنا بند ہو گیا, بڈھی عورتیں, ان کو طلاق ہوگی تو کیا کریں گی وہ؟ اللہ کہہ رہے 3 مہینے عدت گزاریں گی, کیونکہ ان کو حیض نہیں آتا, حالانکہ ان میں تو پریگننسی کا امکان ہے ہی نہیں, وہ تو بڈھی ہو گئی ہیں. تو قرآن خود کہہ رہا ہے یئسن من المحیض, جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں, اب ان کو حیض آنا بند ہو گیا. اب اگر ہم کہیں کہ وہ طلاق کے بعد کہیں اور شادی کرنے کے لیے 3 حیض چاہیے تو صدیاں گزر جائیں گی, بیچاریوں کو حیض آئے گا ہی نہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ جن کو آنا شروع نہیں ہوا یا جن کو آ کے ختم ہو گیا ہے, ان سب کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. حالانکہ جس کو آنا شروع نہ ہو اس کے بھی پریگننسی نہیں ہوتی, جس کو آگے ختم ہو جائے اس کو بھی پریگننسی نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ 3 مہینے عدت. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟
جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ اس لیے ہم جو کہتے ہیں نا ابو حنیفہ یا شافعی یا مالک یا احمد بن حنبل کو فالو کر لو، یہ اپنا منجن بیچنے کے لیے نہیں کہ اپنے نام کا منجن، اپنے نام کا تھوڑی ہم منجن بیچ رہے ہیں، ہم تو مجتہدین کی طرف بلا رہے ہیں آپ کو. میں اگر یہ کہتا مجھے فالو کرو، پھر آپ کہتے ہیں مفتی صاحب اپنی دکان چلا رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں بھی نہیں کرو، مجتہدین کو فالو کرو، ان کو فالو کرو آپ. تو منجن وہ بیچ رہا ہے جو منجن کا لیبل لگا کے نا لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. کیونکہ اگر ان کو نہیں کرو گے تو آج کل کے یہ 15ویں صدی کے جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا، ان کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو، اور وہ گمراہی کا ایک بازار پھیلا دیں گے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ رہے ہیں، آپ پینٹ کوٹ میں ہیں نا، ٹائی وائی میں، تو اگر آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ مولویوں کی بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا. یہ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. یوں تھوڑی گاڑی باتیں آ جاتی ہیں نا تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جو شرٹ اور پینٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا مشکل ان کو، یعنی جو ٹرمز ہے اصطلاحات ہیں ان کے لیے. آپ بتائیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ تو پرانے آدمی ہیں نا، اس لیے سمجھ میں آ رہا ہوگا. آپ پرانے کا مطلب اتنے پرانے نہیں کہ آپ کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو گئی ہیں، یعنی جوان آدمی ہیں لیکن بیان بہت پہلے سے سن رہے ہیں. ایسا نہ اپنی انسلٹ محسوس کریں مفتی صاحب نے مجھے پرانا کہہ دیا. تو اب کیا تھا کہ بھائی امت نے کہا بھائی ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرو، بس اب یہ بحث کیا کر دو، ہمیشہ کے لیے ختم کر دو تاکہ اب دوسرے کام کریں. یہی ہوا جائے کہ امت نے کوئی حنفی بن گئے، کوئی شافعی بن گئے، کوئی مالکیہ کو فالو کیا، کسی نے حنابلہ کو فالو کیا، اور پھر ایک دوسرے کا احترام کیا. چلو بھائی یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، اور پھر پوری دنیا میں جہاد میں مشغول ہو گئے. قانون مرتب ہو گیا. جب خلافت قائم ہوتی کتابیں پہلے سے موجود تھیں، چلو بھائی یہ فقہ کو نافذ کر دو. یہاں پہ کوئی نئی بحث ان کو نہیں کرنی پڑی. افریقہ میں اسلام جب پھیلا، فرانس تک مسلمانوں کی فوجیں پھیل گئی تھی نا، تو وہاں فقہ مالکیہ کو نافذ کر دیا. حنفیوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا. انہوں نے کہا وہ بھی بھائی قرآن و حدیث اور وہ بھی صحابہ سے ثابت ہے، ٹینشن لینے کا بولو ہے ہی نہیں. کوئی مناظرے نہیں ہوئے، کوئی چیلنج بازی نہیں ہوئی کہ یہ والا نہیں مانتے، ہم نے تو جہاد اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ یہ امام مالک کو فالو کرنا ہے. بھائی یہ تھوڑی نمازیں چھوڑ کے، ہاتھ چھوڑ کے نمازیں پڑھنی، ہم کہ پاگل ہیں؟ ہم نے تو جانے دی ہیں، خون دیا ہے اس لیے کہ نمازیں ہاں ہم تو ہمارے طریقے سے پڑھو گے. کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی. بولتے کیوں نہیں؟